ریمل پریشانی سے فوراً کھڑی ہو گئی. گود میں رکھا ہوا جان سے عزیز موبائل زمیں بوس ہو گیا. کیوں، انہیں کیا ہوا؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے، صحیح سلامت موجود تھے. ہاں میں گیس کرتی ہوں، رات کو مجھے ڈانٹ کر ان کا کھانا ہضم ہو گیا تھا، صبح مجھے نہیں ڈانٹا تو پیٹ میں مروڑ آ رہے ہوں گے. ریان، کیا تم مجھے اشارے کر رہے ہو؟ پہلے میری بات تو سن لو. جی بالکل درست فرمایا محترمہ. آپ نے رخشان کی آواز ریمل کے کانوں میں پڑی. اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بندے کی آواز بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. سس پیچھے مڑ کر دیکھے، آواز نہیں، پورے کا پورا بندہ حاضر ہے. ریان کی بات سن کر ریمل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. یہ جن کہاں سے حاضر ہو گیا؟ وہ یہ صرف کر ہی گئی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو رخشان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا. سکن پینٹ میرون شرٹ اس پر بہت اچھی لگ رہی تھی. جی فرمائیں، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ رخشان کی آواز میں جلدی سے خود کو سنبھالا. پتہ نہیں دل کس ٹریک میں نکل پڑا تھا کہ میں ہاسپٹل کسی بیماری کی وجہ سے پہنچا. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ میرے لیے اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ آپ کا دیدار نہ ہو تو میں ہاسپٹل ہی پہنچ جاؤں. آئی تھنک آپ کو معلوم نہیں، آئی ایم ڈاکٹر. تو ڈاکٹر ہو تو باہر سڑک پر ریڑھی تو لگا کر نہیں بیٹھوں گا، ہاسپٹل میں ہی موجود ہوں گا. ریان جاؤ، روم سے فائل لے کر آنا، میں لے جانا بھول گیا تھا. ریمل کا اس کی بات پر کہا لگا. ریان 32 کے 32 دانت دکھا کر چلا گیا. رخشان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. پہلی بار اسے یوں اپنے اتنے پاس اور یوں ہنستا ہوا دیکھا تھا. پہلی بار ایسا ڈاکٹر دیکھ رہی تھی جو بھلکڑ ہے. پلیز ڈاکٹر رخشان صاحب، آپ اپنے لیے بھی کوئی اچھی سی میڈیسن سجیسٹ کر لیں. ٹریٹمنٹ کے اخراجات. یہ ناچیز ایک ادا سے کندھا اچکایا. برداشت کر لے گی. ریمل کی باتوں کو اگنور کیا. آپ نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں، ابھی تک نہیں کیا کیونکہ رات کا ڈنر ابھی تک ہضم نہیں ہوا. آواز خود بخود نم ہو گئی. پلیز ڈاکٹر رخشان، رات کو مینیو بھی ضرور بتا دیں. روٹی، سالن، پانی. رخشان کی ڈانٹ. ریمل کا ڈنر. ریمل یہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً بھاگ گئی. اسے معلوم تھا رخشان نے آگے سے جو جواب ملنا ہے وہ اس کا مزید دل توڑنے کا باعث بنے گا. محترمہ، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ فائل کے بہانے صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا. صبح سے رخشان کو ریمل کا خیال دل و دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا. مجبوراً دل کی آواز کو لبیک کرتا گھر آیا، جہاں آتے ہی محترمہ کا دیدار ہو گیا. کاش آپ چچی کی بیٹی نہ ہوتی تو رخشان کے دل کی ملکہ ہوتی. آپ سے اتنی محبت کرتا کہ سارا عالم آپ کی قسمت پر رقص کرتا. مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. اس سے پہلے آپ خود اس رشتے سے آزادی چاہیں، میں آپ کو خود سے اس گھر سے آپ کے کہنے سے پہلے ہی آزاد کر دوں گا. برو، کن سوچوں میں گم ہے؟ ریان نے کہا. اتنا ٹائم کون لگاتا ہے فائل ڈھونڈنے میں؟ رخشان نے کہا. بھائی، اپنے پیشنٹس کی فائل اپنے ہسپتال میں رکھا کریں، نہ کہ گھر میں. برو، وہ ٹک ٹاک میں کمنٹ آ رہے تھے، وہ دیکھنے میں ٹائم لگ گیا. دیکھیں برو، میں پک میں 1 ملین لائک ہوئے ہیں. ریان نے چہک کر کہا. رخشان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. لگتا ہے سب فالوورز کی نظریں کچھ زیادہ ہی کمزور ہیں، انہیں دکھائی کم دیتا ہے. برو، ویسے یہ ناقدری والی بات ہے. آپ کے گھر میں اتنا مشہور سٹار موجود ہے، آپ اس کے ٹیلنٹ کی قدر کرنے کی بجائے مذاق اڑا رہے ہیں. چلیے وصول باتیں یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کرے گا. مجھے ابھی لیٹ ہو رہا ہے، اپنی سس کو ناشتہ کروا دینا. اب میں چلتا ہوں. اوکے برو. اپنی سس کی بجائے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہماری سس کو. برو، آپ بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں. خود ہی بڑبڑا رہا تھا. سس، میں رمیز کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں، آپ گھر کا دھیان رکھیں. گھر میں کوئی نہیں ہے. کیوں، میں اس گھر کی چوکیدار ہوں جو گھر کا دھیان رکھوں؟ سس، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس 5 منٹ میں آیا. بھائی جلدی سے پانی پلا دو، باہر بڑی گرمی تھی. رمیز صوفے میں بیٹھا نڈھال سا بیٹھتا ہوا بولا. یار صبر کر، میں بھی ابھی تمہیں لے کر آیا ہوں. بھائی میں آپ سے زیادہ تھک گیا ہوں، سارا ٹائم پڑھائی کی ہے، آپ 5 منٹ مجھے لا کر تھک گئے. ویری بیڈ. ریمل اٹھ کر کچن میں گئی، فریج کھول کر دونوں بھائیوں کو پانی دیا. تھینکس. سز آپ جا کر فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتا ہوں. رمیز، اب تو بھی اٹھ جائے یار. کیا تمہیں اٹھنے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ اچھا بھائی اٹھ گیا. ایک بات کان کھول کر سن لو، ہر چیز اس کی جگہ پہ موجود ہونی چاہیے، ورنہ میرے ہاتھ سے بہت پٹو گے. رومان بھی یونی سے جلدی آ گیا تھا. سب سے گپ شپ کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا. ریمل کے ہوتے ہوئے انہیں بہت مزہ آ رہا تھا. ویران گھر بھرا بھرا لگ رہا تھا. سنو پردیسی لڑکی، تم ہمارے گھر کیا کر رہی ہے؟ پاپا آ گئی سیٹی فوٹی نیوز، ہر گھر کی خبر سب سے پہلے حسینہ کے پاس. رومان نے اپنی بتیسی روک کر کہا. ویسے یہ پردیسی لڑکی کل کی ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، آپ کو آنے میں لیٹ کیسے ہو گئی؟ ریان نے حسینہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا. انکل جی انہیں کہیں شرم کریں، اب میں ان کی بھابھی بننے والی ہوں، ان کا مذاق ختم ہی نہیں ہو رہا. حسینہ کے کہنے کی دیر تھی کہ رحمت صاحب نے تینوں کو جھاڑا. ایک کو پاکستانی پاپا کی یہ بڑی عادت ہوتی ہے،
دوسری کی وجہ سے اپنی اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ ریان نے منہ بسور کر کہا۔ ریمل تماشائی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ ریمل ہے، حسینہ سے تعارف کروایا، یہ میری بھتیجی ہے۔ ریمل کو اپنا تعارف ادھورا لگا، وہ اس گھر کی بہو بھی ہے، پر وہ کچھ بول نہ سکی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بہت اچھے وقت میں آئی ہو۔ انہوں نے تمہیں نہیں بتایا اس گھر میں شادی ہونے والی ہے؟ ہاں اپیا، آپ بہت مزہ آئے گا۔ رومان کی بھی یاداشت واپس آ گئی۔ ویسے رخشان کہاں ہے؟ حسینہ نے پوچھا۔ وہ دیکھو، نام لیا برو کا۔ برو حاضر۔ رخشان تم نے وعدہ کیا تھا شادی کا، لہنگا تم میرے ساتھ لینے جاؤ گے، آج تم جلدی آ گئے ہو تو چلتے ہیں۔ حسینہ نے کہا، فریش ہو کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی اتنی دیر ماما کو بتا دیتی ہوں۔ ریمل یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی شادی، کس کا لہنگا، مطلب کیا ہے۔ ریمل اپنے کمرے میں جانے لگی جب رخشان پر نظر پڑی، ہمت کر کے رستہ روکا۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ بمشکل الفاظ عطا ہوئے۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو میں شادی نہیں کر سکتا؟ رخشان کی بات سن کر گلے میں گلٹی ابھری، بمشکل آنسو اندر دھکیلے۔ رخشان جلدی سے آ جاؤ، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ حسینہ کی آواز میں ریمل رستے سے ہٹی۔ رخشان جا چکا تھا، دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کمرے میں آ کر اپنا سارا سامان پیک کیا۔ میں یہاں اب نہیں رکوں گی، جلدی واپس چلی جاؤں گی۔ میں یہاں اپنے شوہر کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رشید صاحب کو کال کی مگر اگلی بات نہیں کہہ سکی۔ رات کے پتہ نہیں کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا رومان ریان نے آ کر کتنی بار دروازہ نوک کیا تھا کہ کھانا کھا لے، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اسے بھوک نہیں، نیند آ رہی ہے۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو مسئلہ کھانے کا ارادہ کرتی کمرے سے باہر آئی۔ سیڑھیوں میں ہی رخشان سے نظریں ملی، شاید اب شاپنگ کروا کر آیا تھا۔ ریمل اسے نظر انداز کرتی نیچے جانے لگی۔ رخشان ٹھیک ہے آپ؟ ریمل ہاں میں سر ہلایا۔ رخشان کو ریمل کی آنکھوں میں توڑ پھوڑ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ رخشان کھانا کھایا آپ نے؟ ریمل نے نام میں سر ہلایا۔ چلیں کچن میں آئے۔ رخشان کے قدم واپس کچن کی طرف مڑے، چولہا جلا کر کھانا گرم کیا، ریمل کے آگے کھانا رکھا۔ پتہ نہیں کون سی سبزی تھی، اسے تو شاید نام بھی نہیں آتا تھا۔ کہاں وہ چائنیز فاسٹ فوڈ کھانے والی؟ رخشان نے کھانا ریمل کے آگے سے ہٹا دیا۔ جب یہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کیوں کھا رہی ہو؟ خود شیلف میں کوئی کام کرنے لگ گیا۔ پیزا نکال کر ریمل کے آگے رکھا۔ مجھے یہ نہیں کھانا جو کھا رہی تھی دے، ورنہ میں روم میں جاؤں۔ چھوٹی سی ناک میں ڈھیر سارا غصہ، گرمی کی وجہ سے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہوئی تھیں۔ بلیک نائٹ ڈریس میں اس حلیے میں بھی دل کو بھا رہی تھی۔ چلے کھانا شروع کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ ریمل کی پلیٹ میں پیس رکھے، خود اپنی پلیٹ میں بھی رکھے۔ کھائیں، اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ پہلے والے رخشان سے بہت زیادہ مختلف لگا، اپنا اپنا سا، اتنی خاطر تواضع کس خوشی میں؟ ریمل نے چاہ کر بھی اس عنایت میں چپ نہ رہ سکی۔ وہ یاد آیا، آپ کے ہاں قربانی کے جانور کی بھی خاطر تواضع کی جاتی ہے، بعد میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ رخشان اس کی بات کا مفہوم سمجھ گیا مگر خاموش رہا۔ رخشان آپ جا رہی ہیں؟ ریمل کیوں، روکنا چاہیے؟ رخشان نہیں، رکنے کا تو نہیں کہہ رہا، جیسے آپ کی مرضی۔ ریمل رکنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ رخشان اتنی بڑی وجہ تو ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ ریمل حسینہ کی شادی کب ہے؟ وہ نہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکی کہ آپ کی۔ رخشان کل ڈیٹ فکس ہونی ہے، ویسے امید ہے 2 ہفتوں تک۔ ریمل آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ شاید وہ رخشان کو اپنے بارے میں یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخری امید، آخری کوشش۔ رخشان ماضی ہمیشہ بری یاد کی طرح ہوتا ہے، جیسے ہمیشہ بھول جانا چاہیے، وہ یادیں جنہیں یاد کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ کیا میں ایک بری یاد تھی جسے بھلا دیا گیا؟ ریمل نے خود سے جواب طلب کیا لیکن بیکار۔ اس سے پہلے مزید کچھ بات ہوتی، رومان کی انٹری ہوئی۔ بھائی اپیا یہاں تو پارٹی چل رہی ہے، رومان تم ابھی تک نہیں سوئے؟ بھائی صبح ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کر رہا تھا، اب کافی پینے آیا تھا۔ بھائی آپ کو ریان نے اپیا کے لیے پیزا لانے کے علاوہ اور بھی چیزوں کا کہا تھا صبح کے لیے، آپ لے آئے؟ جی، رخشان نے مختصر سے جواب دیا۔ آپ اپنی اپیا کو کمپنی دو، میں سونے چلا، بہت تھک گیا ہوں۔ تو کس نے کہا تھا کام سے تھکے ہوئے آؤ، آرام کیے بغیر ہی کسی کی فرمائش پوری کرنے چلے جاؤ؟ انداز خاصی بیویوں والا تھا۔ رخشان نے اسمائل پاس کی اور چلا گیا۔ ریمل کی نظریں اس کی پشت سے ٹکرائیں۔ کیا ہے یہ شخص، خود ہی دل توڑ کر خود ہی مرم رکھنے کی ناکام سی کوشش کر رہا ہے۔ اپیا کافی پینے کا موڈ ہے؟ نہیں، میں پیزا اور کولڈ ڈرنک پی لی ہے، تم ہی کافی پیو۔ صبح ریمل کی آنکھ کھلی، گلی کی شور شرابے سے کھلی، رنگ برنگی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ سبزی والے تو اتنی صبح آنے کی کیا پڑی تھی، ابھی تو میں نے اور سنا تھا، مگر یہ شور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
4-5 منٹ لیٹنے کے بعد اٹھی، فریش ہو کر باہر آئی۔ سب جا چکے تھے۔ رحمت صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ریان آدھا صوفے کے اوپر اور آدھا صوفے سے نیچے موبائل یوز کرنے میں مصروف تھا۔ ریمل کو دیکھ کر ناشتہ لینے کچن میں گیا۔ 1 بجے ناشتے کے بعد باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 3 بجے کے قریب رخشان گھر میں آتا ہوا نظر آیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ایک 50 سال کی عورت اور لگ بھگ 26 یا 27 سال کے لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ رحمت صاحب نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ قاسم بھی ان سے ملا۔ سب سے ملنے کے بعد ان کی نظر ریمل پر آ کر رکی۔ کچھ اس کا حلیہ اور یہاں کسی لڑکی کی موجودگی انہیں مشکوک لگی۔ بھائی یہ کون ہے؟ ریمل کو دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ مطلب ان کو ریمل کا یہاں موجود ہونا اچھا نہیں لگا۔ بھائی آپ نے اپنی بہو بھی ڈھونڈ لی، مجھے بتایا بھی نہیں۔ آگے تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ چاروں میرے بیٹے ہیں، مگر آپ نے اتنا فاصلہ کر لیا، ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ نجمہ صبر کر لو، یہ رشید کی بیٹی ہے، اپنے تایا ابو کے گھر رہنے آئی ہے۔ رحمت صاحب کی بات سن کر چلتی زبان کو رکی۔ یہ وہ ریمل ہے، ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ نجمہ نے آنکھیں پوری طرح کھولی۔ آنٹی میں انسان کی بچی ہوں، کسی ڈورے کی نہیں جو اتنی کی اتنی رہتی۔ وہاں کیا کر رہی ہو؟ آ کر اپنی پھپھا کے گلے لگو۔ قدم آگے بھرا کر گلے لگی۔ نجمہ بیگم نے اسے خود میں بھیجا۔ ریمل کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ آنکھ سے سرما انگلی کے پورے میں لگائے، کان کے پیچھے لگایا، میری دھی کو نظر نہ لگے۔ ریمل ہکا بکا ان کی کاروائی دیکھ رہی تھی۔ ایسا خوفناک پیار آج سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ باقی ریمل کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی کو قابو کر رہے تھے، کہیں منہ چھپانے کی جگہ مل جائے۔ نجمہ بیگم نے ماتھے پہ بوسہ دیا، جس کی وجہ سے ان کی لپسٹک کے نشان سفید پیشانی پر نشان چھوڑ گئے۔ ریمل نے جھرجھلی لی۔ اف، یہ کیسا پیار تھا۔ رومان نے میز میں جوس اور لوازمات رکھے، جس کی وجہ سے ریمل کی جان چھوٹ گئی۔ بیٹا جا کر کٹورے میں لون دے کر آئی۔ ریمل کو اشارہ کیا، جو منہ کے زاویے بناتی کچن میں گئی۔ تفصیلی جائزہ لینے کے بعد خالی ہاتھ باہر آئی۔ اندر جو آپ نے کہا تھا نہیں ہے۔ ریمل کی بات سن کر کب سے رکا ہوا ہنسا نکل پڑا۔ ریان کچن سے نجمہ بیگم کا مطلوبہ سامان لے کر باہر آیا۔ یہ لیں پھپھو آپ کی مطلوبہ چیزیں جو ہمارے کچن میں موجود نہیں تھی۔ جب انہوں نے بوتل کے اندر پاؤڈر ڈالا تب ریمل کی سمجھ میں آئی، انہوں نے نمک مانگا تھا۔ حد ہے، آدھی اردو آدھی پتہ نہیں کون سی زبان بول رہی تھی۔ اف، لگتا ہے جلد ہی پاکستان کو گڈ بائے بولنا پڑے گا۔ ریمل، یہ ملک اور یہاں کے لوگ تیرے لیے ہرگز نہیں ہے۔ رومان، یہ سگی پھپھو ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے پاپا کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اپیا سگی نہیں ہے، پاپا کی دور کی کزن ہے، بس ذرا زیادہ ہی قریب آ جاتی ہیں۔ ریمل نے رومان کے سر پہ چپیڑ ماری۔ حد ہے ویسے۔ ریمل پتہ نہیں کتنے ٹائم سے نجمہ بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اپنے کس زمانے کے قصے سنانے لگ گئی، کبھی ان کے کپڑوں، کبھی اس کے بالوں، کبھی اس کے ناخنوں۔ ان کے مطابق ریمل کو سر سے لے کر پاؤں تک بدلنے کی ضرورت تھی۔ آج کی لڑکیوں کو ٹی وی، موبائل اور پتہ نہیں کون کون سی بلائیں ہیں، ان کے لیے ٹائم ہے، پر گھرداری کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ ایک ہم تھے، سارا دن گھرداری ہی کرتی رہتی تھیں، کبھی برتن دھو لو، کبھی کڑھائی کر لو، کبھی کپڑے سی لو۔ ریمل دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ کیوں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے اچھا کچن میں گھس جاتی، جہاں رومان رخشان کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سیز، ہم ٹیرس میں ہیں، آپ ادھر ہی آ جائیں۔ ٹیرس کی صورتحال کچھ یوں تھی۔ قاسم ٹیرس کی گرل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ پاکٹ میں، دوسرے ہاتھ سے کافی کا کپ پکڑا ہوا تھا، سامنے اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہاں سے ابھی ہیرے جواہرات نکل رہے ہوں۔ رومان اس کے ساتھ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، بس فرق یہ تھا کہ ہاتھ پاکٹ کی بجائے گرل پہ تھا۔ کچھ فاصلے میں رخشان موبائل کے اندر ایسے کھویا جیسے اربوں کی ڈیل چل رہی، سب سے بے نیاز۔ ریمل رخشان سے کچھ فاصلے پہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ریان ریمل کے سامنے آ کر موبائل نکال کر بیٹھ گیا، موبائل ایسے سیٹ کیا جیسے کوئی ویڈیو بنانی ہو۔ سیز، ابھی چند سیکنڈ کے بعد کا منظر دیکھنا، دل خوش ہو جائے گا۔ ریمل ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ قاسم کافی کا سپ لیتے ہوئے کچھ گنگنا رہا تھا۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا چہرہ رہتا ہے، جس روز سے دیکھا ہے اس کو ہم شمع جلانا بھول گئے، دل تھام کے ایسے بیٹھے ہیں کہیں آنا جانا بھول گئے۔ ابھی اس کا سانگ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ کھڑکی کا ایک ڈور کھلا۔ پہلے قاسم خوش ہوا، پھر سامنے والے کو دیکھ کر قاسم کا رنگ فک ہو گیا۔ شاید قاسم بھائی آپ بھول رہے ہیں، آج خالی چاند سے نہیں، چاند کے گرہن سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس چاند کے ساتھ گرہن بھی نظر آ رہا ہے۔
رومان نے حسینہ کے ابو کو دیکھ کر ہانک لگائی۔ بے شرمو، کچھ تو شرم کر لو، یہاں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو فضول میں تاڑ رہے ہو، یہ کیا بےہودہ کلمات بول رہے ہو؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ قاسم جس کے دیدار کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے کھڑا تھا، اس کے باپ سے اچھی طرح عزت کروا لی۔ پتہ نہیں میرے گھر والوں کو تم میں کیا نظر آتا ہے جو تمہارے ہی گن گاتے نہیں تھکتے۔ رخشان، تم ہی کچھ سمجھاؤ ان بے عقلوں کو۔ ہاشم صاحب منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد رمل کے سوا سب کا قہقہہ بلند ہوا۔ پہلی بار رخشان کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ترک شہزادہ، تمہاری ہنسی بھی بہت خوبصورت ہے۔ دوسرا کمپلیمنٹ پاس کیا۔ قاسم بھائی، آج کا ڈنر مل تو گیا ہے، اب اس چاند سے مکھڑے میں کیوں 12 بجائے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے آپ کی شکل مسکینوں والی ہے، ہماری سس کو تو نہ ڈرائیں۔ رمل نے رومان کو اشارہ کیا۔ کیا وہ اسے ساری بات سمجھائے؟ اپیا، حسینہ آپی سے قاسم بھائی کا رشتہ طے ہوا ہے، یہ ان کو بلانے کے لیے سگنلز تھے، مگر غلطی سے غلط سیارے سے جا ٹکرائے تو آپ کال کر کے ٹیرس میں بلا لیتے، پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ رمل نے قاسم کی شکل دیکھ کر کہا، میں تو شادی سے پہلے بس ایڈونچر کر رہا تھا۔ قاسم رو، باخدا آج کے ایڈونچر نے باقی سب ایڈونچرز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، بڑا مزہ آیا۔ زارا دوبارہ سوئے ہوئی شیر کو جگانا۔ قاسم نے زمین سے گرا پتھر ریان کو دے مارا۔ تم نے آ کر مجھے غلط نیوز کس خوشی میں دی تھی کہ انکل گھر نہیں ہے؟ آپ کا راستہ صاف ہے قاسم رو، اگر میں آپ کو بتا دیتا تو غلطی سے کچھ لوگوں کے چہروں میں ہنسی آتی ہے، وہ کیسے آتی؟ رخشان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ریان، میرا میس تم نے انکل کے سامنے خراب کر دیا، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ پرو، آپ کو سوچنے کے دن حسینہ بھابھی کے ہیں، نہ کہ سوئی ہوئی شیر کے، اس لیے انجوائے کریں۔ سب اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ریان آگے آگے، قاسم اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس کھیل میں وہ نیچے جا چکے تھے۔ رومان بھی برتن سمیٹ کر نیچے چلا گیا۔ رخشان نے موبائل پاکٹ میں رکھا، نیچے جانے لگا۔ رمل کو دیکھا، وہ پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ رمل کے آگے آ کر چٹکی بجائی، محترمہ، ایک دوسرے کے خیالوں میں کھونے کے دن قاسم اور حسینہ کے ہیں، آپ کہاں کھو گئی؟ نیچے چلیں، سب جا چکے ہیں۔ کچھ سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ اب اٹھ بھی جائیں، رخشان نے کہا۔ رمل نے کہا، تایا ابو اور پھپھو کہاں گئے؟ رمل نے نیچے آ کر سوال کیا۔ اپیا سوئے ہوئی شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے، مطلب قاسم رو کی ڈیٹ فکس کرنے۔ باقی کی بات ریان نے مکمل کی۔ قاسم اور رخشان کہیں جا چکے تھے۔ رمل رومان اور ریان کے ساتھ کچن میں موجود تھی، جو کھانا گرم کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے گھر شادی ہے؟ صرف پھپھو فیصل آباد رہتی ہیں، اسی لیے شادی کے دن ہمارے گھر رہیں گی، ساری رسمیں یہاں ہی ہوں گی، اس لیے ہمارے گھر شادی والا گھر ہے۔ حسینہ اپنی شادی کا لہنگا قاسم بھائی کے ساتھ کیوں نہیں لینے گئی؟ جو سوال رمل کو کب سے بے چین کر رہا تھا، آخر بول ہی پیا۔ اپیا، قاسم بھائی، رخشان بھائی اور حسینہ آپی یونیورسٹی کی فرینڈز ہیں۔ قاسم بھائی نے اپنی ڈگری لاہور میں مکمل کی، اس لیے اپنی بھابھی کا لہنگا ان کے ساتھ لینے گئے۔ کھانے کی ٹیبل میں رومان، ریان، قاسم، رمل اور رخشان موجود تھے۔ باقی کا ڈنر حسینہ کے گھر تھا۔ جانا تو سب نے تھا، پر قاسم بیچارے ترس آ گیا کیونکہ اس کی انٹری ممنوع تھی۔ رمل نے کمرے میں آ کر سکھ کا سانس لیا کہ رخشان کی شادی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا سمجھ بیٹھی۔ دوسرے دن رخشان کا بھی یہی حال تھا۔ جب رمل کو قاسم اور حسینہ کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے چہرے میں کتنا سکون تھا۔ کل جن آنکھوں میں توڑ پھوڑ تھی، آج واپس ان آنکھوں میں چمک تھی، مان، بھروسہ، امید کے نہ ٹوٹنے کی، دونوں میں۔ نجمہ بیگم کی موجودگی نے گھر کو گھر بنا دیا تھا۔ رمل نے یہاں آ کر یہ سیکھا کہ رشتے چاہے دور کے ہوں یا پاس کے، جو چیزیں انہوں نے ایک لڑی میں پروئے رکھی ہیں وہ پیارا سا احساس، اپنائیت تھی۔ اگر یہ لڑی قائم رہے تو رشتے قائم رہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ رشتے کتنے سگے ہیں۔ اس نے نجمہ بیگم کو اپنی فیملی سے کمپیئر کیا، سگے رشتوں میں اتنا فاصلہ اور دور کے رشتے اتنے پاس۔ وہ کوئی سرے کی تلاش میں تھی تاکہ ماضی کے بارے میں جان سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رحمت صاحب اس سے بے لوث محبت کرتے تھے، مگر جس رشتے کے لیے وہ یہاں آئی تھی وہ گمنام کیوں ہے؟ رحمت صاحب نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ قاسم کے ساتھ بھی وہ بہت گھل مل گئی۔ قاسم کی ایک بہن تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ابراڈ سیٹل تھی۔ جلدی شادی میں وہ پاکستان نہ پہنچ پائی، پر یہاں آ کر بہن کی کمی رمل نے پوری کر دی۔ مایوں کی رسم کرنے آج جانا تھا۔ حسینہ کا کچھ ضروری سامان رہ گیا تھا، اسی لیے آج رمل نجمہ بیگم کے ساتھ بازار آئی۔ رکشے میں اس کا پہلا سفر تھا۔ اسے اتنے جھٹکے لگے کہ دل، گردے، پھیپھڑے سب اپنی جگہ سے ہل گئے۔ اس نے سوچا پھپھو کسی مال میں لے کر آئے گی، مگر یہاں تو صورتحال ہی عجیب تھی۔ اتنا زیادہ رش کہ بندے کو آگے چلنے کے لیے اپنے قدموں کو ہلانا نہیں پڑے گا، بس کھڑا ہو جائے اور دھکوں سے کہاں پہنچ جائے۔ اتنی گرمی، اوپر سے اتنا رش، پتہ نہیں کتنی دفعہ رمل کہہ چکی تھی کہ اب گھر چلے، مگر نجمہ بیگم کا ایک ہی جواب تھا، جب پیسے خرچ کر کے آئے ہیں تو ساری چیزیں لے کر ہی جائیں گے، بار بار رکشوں کا کرایہ کون بھرے؟
ہاتھوں میں انگنت بیگز، ہر دکان میں نجمہ بیگم کا رکنا، بلا وجہ ڈھیروں ڈھیر کپڑوں کے تھان کھلوانا، ہر دکان میں رک کر چیزوں کا معائنہ کرنا، پھر خالی ہاتھ دکان سے نکلنا۔ پپو مجھے ہیڈیچ ہو رہا ہے، اب گھر چلتے ہیں، پیاس بھی بہت لگی ہے۔ بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہاں سے پانی پی لو۔ جب ریمل نے ان کے اشارے والی جگہ دیکھی تو لگا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ کولر کے ساتھ گلاس اٹیچ تھا اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس گلاس میں سے پانی پی رہے تھے۔ ریمل کو سوچ کر ہی جھرجھری آئے۔ دوپہر کے گئے، رات واپس آئے، تھکن سے برا حال، ٹانگیں پیدل چل کر شدید درد ہو رہی تھی، پورے بدن کا حال بھی کچھ اس طرح تھا۔ بیگ صوفے پر رکھے، بیڈ میں دھڑام جا گری۔ سب ریڈی ہو کر آ گئے۔ برو آپ کیوں اتنا لشکارے مار رہے ہو، آپ کی شادی نہیں ہے، یا برو کوئی نظر وزر میں ہے جس کے لیے اتنا تیار ہو کر آئے ہو؟ ریان نے رخشان کو دیکھ کر بولا، جو اس وقت آف وائٹ شلوار قمیض بالوں کو اچھی طرح جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھا، کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کرنے والی شخصیت کا مالک تھا۔ میں بھی ریان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آگے کہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ڈریسنگ کی پرواہ ہوتی تھی، آج کل کچھ خاص ہی ہو رہی ہے۔ قاسم اپنی واسکٹ کو سیٹ کرتے ہوئے بولا، رومان تیرا بھائی ہاتھ سے گیا۔ قاسم بھائی آپ کی بات میرے پلے نہیں پڑی، آسان لفظوں میں سمجھائیں، آپ کی فیوچر بھابھی اس گھر میں ہی موجود ہے۔ قاسم بھائی آپ کا اشارہ اپیا کی طرف ہے، کہاں وہ ہنسمکھ، کہاں یہ سڑیل؟ بیٹا یہ سڑیل غلطی سے تمہارا بھائی ہے، دیکھ اس بیچارے کی طرف کیسے متلاشی نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ریمل کے سوا سب موجود ہیں، مطلب رخشان ریمل کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے مین گیٹ سے باہر جانا ہے، نہ کہ سیڑھیوں سے، اور ڈاکٹر صاحب سیڑھیوں میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ سیج قاسم بھائی میں نے تو غور ہی نہیں کیا، آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ رومان نے قاسم کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بیٹا جی ایکسپیرینس بھی کسی چیز کا نام ہے، میں بھی اس دور سے گزر کر دلہا بننے والا ہوں۔ رومان نے رخشان کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ آ میرا بچہ میں تیری نظر اتاروں۔ نجمہ بیگم قاسم کو کھینچ کر کچن میں لے گئی۔ قاسم رومان کو اشارہ کرنا نہ بھولا، یار سچ میں لڑکیاں تیار ہونے میں کچھ زیادہ ہی ٹائم لگاتی ہیں، ابھی تک سز نہیں آئی۔ ریان نے کہا، رمیز جا کر اپیا کو بلا کر لاؤ۔ رخشان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ رومان نے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ آج ہاسپٹل سے آ کر بھی ریمل کہیں نظر نہیں آئی، اب جب ریڈی ہو کر آیا تب بھی ریمل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رمیز دوڑا اوپر گیا، دروازہ نوک کیا، کھلا نہیں تو اندر چلا گیا۔ آپ ہی ہمیں مایوں میں جانا ہے اور آپ ابھی تک سو رہی ہیں، اٹھ بھی جائیں۔ رمیز نے ریمل کے بازو سے ہلکا ہلکا ہلایا۔ بھائی جلدی سے اوپر آئے۔ رخشان جو ریمل کے آنے کا منتظر تھا، رمیز کی آواز سن کر سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کی جانب بڑھا۔ باقی سب بھی اوپر گئے۔ رخشان ریمل کو سوتا پا کر اس کی طرف بڑھا، جیسے ہی ہاتھ تھاما اسے لگا جلتے تندور میں ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ریمل آنکھیں کھولو۔ آنکھوں میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ پاپا ریمل کب سے کمرے میں ہے؟ بیٹا جب سے یہ بازار سے آئی ہے، رحمت صاحب نے پریشانی سے جواب دیا۔ پھپھو آپ کیوں اسے بازار لے کر گئیں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون سے بازار گئی ہوں گی، اسے ایسے ماحول کی نہیں عادت، دنیا جہاں کی فکر رخشان کے لہجے میں سموئی ہوئی تھی۔ رومان جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو۔ برو کیا ہوا، آپ کیوں بول رہے ہو، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں؟ ریان قاسم رومان کو اس موقع پر ہنسی آ رہی تھی۔ رخشان نے ہمت کر کے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے چیک کرنے کے لیے کہ کتنا بخار ہے۔ انجیکشن نکال کر ریمل کے بازو میں لگانے لگا۔ ریمل کے درد کا احساس ہوا، کیا اسے سوئی چبھو سکتا ہے؟ برو کیا سوچ رہے ہیں، انجیکشن لگا دیں؟ ریان کے بولنے پر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ انجیکشن ریمل کے بازو میں لگاتے ہوئے ہلکی سی سی کی آواز سے منہ سے ادا ہوئی، جس کے لیے اتنی فکر تھی اگر وہ ہوش میں رخشان کو اپنی پرواہ کرتے دیکھ لیتی تو یقیناً وہ مرنے والی ہو جاتی۔ قاسم اور حسینہ کا نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے باقی ساری رسمیں اکٹھی تھیں۔ ریمل کے بخار میں کچھ کمی آئی تو رخشان کو چھوڑ کر باقی سب رسم میں چلے گئے۔ رحمت صاحب رخشان کو سوچنے کا وقت دینا چاہتے تھے، اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں تھا۔ رومان ریان نے بھی ریمل کے پاس رکنے کی ضد کی، مگر قاسم درمیان میں آ گیا۔ ماموں آپ لوگ جائیں، بس میں ابھی آیا۔ ریمل کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا، جہاں رخشان صوفے میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا کمینہ دوست ہے تو، ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے بھائی کے فنکشن میں نہیں آ رہا، ہلکا نہیں بول سکتا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ رخشان ہلکی آواز میں غرایا۔ رخشان قاسم کا بازو پکڑ کر باہر لے آیا۔ کیا ہے مسئلہ؟ تیری رسم ہے اور جناب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دل لگا کر بیٹھے ہیں، پورے محلے میں اعلان تو کروانا بنتا ہے۔ قاسم کیوں آج بھی اپنے چہرے میں ٹیٹو بنوانے کا ارادہ ہے؟ ریمل کے سرہانے بیٹھ کر خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، وہ میری پیشنٹ ہے، اس لیے دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اور کتنے پیشنٹ کے لیے یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ انجیکشن ریمل کو لگا، درد آپ کو، ویسے کیا ارادہ ہے آپ کے دل کا؟ قاسم
بول کر فوراً بھاگ گیا۔ اسے رخشان سے خطرے سے سگنلز وصول ہو رہے تھے۔ اب اپنی شادی والے دن منہ میں ٹیٹو تو نہیں بنوا سکتا تھا۔ قاسم کی باتیں سوچ کر مسکراہٹ لبوں پہ آئی۔ ریمل کو چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے کھانے کو کچھ بنانے لگا۔ رات کا کھانا نہیں بنایا تھا کہ شادی میں جانا ہے۔ اب پتہ نہیں اس محترمہ کو کیا پسند ہوگا۔ نرم چیزوں میں کسٹرڈ، سویاں، ڈبل روٹی، یہ سب ہی تو ہوتا ہے۔ ہلکا پھلکا بنا کر کمرے میں آیا جہاں وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ شفاف پیشانی میں اپنے سرد ہاتھ رکھے ریمل نے کسی کا لمس پا کر مندی مندی آنکھیں کھولی۔ رخشان پیچھے ہٹا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ مجھے ابھی کے ابھی پاپا کے پاس جانا ہے۔ رخشان ریمل کے منہ سے سن کر ششتا رہ گیا۔ ریمل ہوش میں آؤ، تم اس وقت پاکستان ہو۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ ریمل آنکھیں کھولو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ریمل کو کندھوں سے جھنجھوڑا، آنکھیں پوری کھلی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حد ہے محترمہ، پچھلے 1 گھنٹے سے تیمارداری کر رہا ہوں، اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ریمل اٹھ کر بیٹھی، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ جہاں جانے کی تیاریاں 2 ہفتوں سے کر رہے تھے وہاں۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ بچوں کی طرح معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ میرے پیشنٹ کو میری ضرورت تھی، اسی لیے۔ آج ریمل نے پہلی بار رخشان کو شلوار قمیص پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ تیسرا کمپلیمنٹ، ماشاءاللہ۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ رخشان کی بات سن کر جلدی سے نظریں پھیری۔ پپو نے آج کافی انجوائے کروایا ہے۔ رخشان نے بات چینج کی۔ ریمل کی حالت دیکھ کر جس کا حیا سے چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا، اسے انجوائے کروانا کہتے ہیں؟ بیڈ میں بٹھا دیا، ریمل نے منہ بسور کر کہا۔ آپ کسی کو بلوا دیں۔ رخشان کی اتنی سی موجودگی ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ رخشان نے آئی برو اوپر کر کے کہا۔ وہ مجھے پانی پینا ہے۔ ریمل نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ تو میں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں یہاں آپ کے لیے ہی موجود ہوں، ویٹ کریں، میں پانی لاتا ہوں۔ یقین نہیں آ رہا یہ وہی سڑیل رخشان ہے جس کی ناک میں ہر وقت غصہ ہی ہوتا ہے۔ یہ لیے پانی کا گلاس پکڑا ہے۔ آپ شادی میں چلے جائیں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر میں ہوں یا آپ؟ رخشان نے کسٹرڈ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ؟ تو پھر یہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ آپ ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں۔ جلدی کھانا کھائیں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ رخشان نے ٹرے ریمل کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ رخشان کے جواب دینے سے پہلے ہی قاسم کی انٹری ہو گئی۔ ریمل آپ اس کے کھانے کی فکر نہ کریں، اس کے لیے ہم ہیں، قاسم نے رخشان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ بعد رومان کھانے کی ٹرے لے کر آیا۔ بھائی آپ کے لیے کھانا، تمہاری شادی ہے اور تمہیں گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں، رخشان نے زچ آ کر بولا۔ اب کیا کروں؟ اب بھی محبوبہ کو چھوڑ تو نہیں سکتا، نئے رشتے بنا کر پرانے رشتوں کو تو نہیں بھول سکتا نا۔ قاسم بھائی یہ غلط بات ہے۔ رومان غلط کس خوشی میں؟ تم نے ہی بیٹ لگائی تھی۔ رخشان اس وقت تمہاری آپیہ کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آرام تناول کر رہا ہوگا، جبکہ میں نے کہا تھا رخشان ریمل کے پاس اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوگا، اس لیے وعدے کے مطابق اپنی بھابھی کو اکیلے میں ملانے کا بندوبست کرو۔ قاسم بھائی کیوں سوئے ہوئی شیر کو جگانے کا ارادہ ہے؟ جیسے انکل ان کا دماغ خراب ہو گیا تو بیٹھے بٹھائے بارات واپس بھیج دیں گے۔ آپ فیصل آباد اپنی دلہن کے بغیر جانا چاہیں گے، اس لیے ہوش سے کام لیں۔ 2 دن بعد بھابھی آپ کی ہی ہوگی۔ رومان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بات ٹھیک ہے، دوسری شرط کی طرف جاتے ہیں۔ رومان نے قاسم کو گھور کر ڈن کہا۔ مطلب اب حسینہ والا کام اسے سر انجام دینا تھا۔ رخشان کی پل پل کی خبر فیصل آباد پہنچانی تھی تاکہ قاسم کسی معاملے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ رومان قاسم کو دیکھ کر غصے سے اسٹیج سے اتر آیا۔ میں نے یہ نہیں کھانا، اپنی ٹرے بیڈ کی سائڈ میں رکھ دی۔ ریمل میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تو پلیز کھا لیں، رخشان نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سویٹ ڈش کھانے کے بعد کھاؤں گی، پہلے یہ حلوہ پوری کھانی ہے۔ ویسے لاہوریوں کا صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا حلوہ پوری، تو آپ رات کو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حلوہ پوری نہیں ہے، پٹھورے ہیں، میں ہینڈ واش کر کے آتی ہوں پھر کھاتی ہوں۔ ریمل تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے سادہ سی غذا لو۔ ڈاکٹر میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ماننے والی، ویسے بھی ڈاکٹر پیشنٹ کو جس چیز سے زیادہ منع کرتے ہیں وہ چیز لازمی استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ کس غرور سے کہا تھا، رخشان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریمل نے جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھا درد کی شدت کی لہر پورے بدن میں دوڑی۔ ہائی ہیلز پہن کر پتہ نہیں آج وہ لاہور کی کون کون سی انمول گلیوں کا دیدار کیا۔ پاؤں میں زخم بھی بن چکے تھے۔ ہر اس وقت وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، اسے اچھی طرح اپنے درد کو چھپانا جانتی تھی۔ اسے اچھے سے یاد ہے جب ہلکی سی بھی سر میں درد ہوتی تو ساری رات پاپا اس کے سرہانے بیٹھے رہتے۔ لیٹے ہوئے سر درد کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اب اٹھی تو بدن کے ساتھ سر بھی درد ہو رہا تھا۔ اس وقت درد کو بلا کر اس پر خوشی تھی کہ رخشان اس کے پاس ہے۔ آپ ہی کھا لیں، یہ اتنا سارا میں نے تو نہیں کھانا، ریمل نے رخشان کو دیکھ کر کہا۔ دونوں باتیں تو ایک دوسرے سے کر رہے تھے جبکہ نگاہیں نہیں ملا رہے تھے۔ دونوں کو ہی ڈر تھا کہ کہیں ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔
آنکھیں دلوں کا حال بیان کر رہی تھیں، جیسے خود بھی دل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ رخشان بیڈ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھ گیا، دونوں مل کر کھانا شروع کیا۔ ریمل اب بس کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل مہندی میں جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اچھا نہیں کھا رہی، آپ یہ کہیں نا کہ آپ کو اکیلے چٹپٹا کھانا ہے، مجھے مریضوں والا کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ ریمل نے کسٹرڈ کا سپون رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کس کے کہنے پہ ڈاکٹر بنے؟ رخشان نے کھاتے ہوئے ہاتھ روکے، چہرے کے تاثرات بدلے۔ کسی خاص کے کہنے پر، مختصر سے جواب آیا۔ 8 سالہ ریمل گھر کے پاس پارک میں کھیل رہی تھی، بھاگنے کی وجہ سے زمین پر گری۔ رخشان ریمل کے رونے کی وجہ سے اس کی طرف دوڑا۔ ریمل، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ دھیان سے کھیلا کرو، اب لگوا لی نا چوٹ۔ آنسو صاف کیے، گھٹنوں تک آتے فراق کو اچھی طرح جھاڑا جس میں مٹی لگ گئی تھی۔ ریمل رونے کی وجہ سے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ رخشان نے کھڑے ہو کر اس کے بازو کو دیکھا جہاں رگڑ لگ چکی تھی۔ ریمل رونا بند کرو، گھر جاتے ہیں، چاچو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، انجیکشن بھی لگے گا۔ انجیکشن کے نام پر ریمل نے اونچا رونا شروع کر دیا۔ رخشان نے خود کو کوسا۔ ریمل نہیں لگے گا انجیکشن، اب اپنی جگہ سے ہل جاؤ۔ نہیں، گھر جا کر پاپا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، پھر پہلے کی طرح مجھے انجیکشن لگے گا، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ رخشان اس کے پیچھے آیا۔ سچ میں انجیکشن نہیں لگنا، اب گھر چلیں، چچی بھی آتی ہوگی، تمہیں گھر نہ پا کر غصہ کریں گی۔ رخشان نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ریمل نے پکڑ لیا۔ رخش، آپ بڑے ہو کر ڈاکٹر بن جانا، پھر مجھے انجیکشن بھی نہیں لگوانا پڑے گا، پہلے پرومس کریں، پھر میں یہاں سے ہلوں گی، سڑک کے بیچ میں کھڑی ہوں گی۔ ٹھیک ہے ریمل، اب چلیں گھر۔ دونوں خوشی سے گھر میں گئے۔ رخشان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ ابھی بھی اس تھپڑ کی گونج اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ رخشان کہاں کھو گئے؟ ریمل کی آواز میں ماضی کی چھوٹی سی کڑی سے باہر آیا۔ کھانے کی ٹرے پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریمل نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے والا رخشان پھر سے شاید کہیں کھو سا گیا تھا۔ ریمل نے اس کی پشت کو دیکھ کر سوچا۔ 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد جب رخشان نہ آیا، خود ہی پاس پڑے فرسٹ ایڈ باکس میں سے ٹیوب نکالی، پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ اب میں مر کر بھی اس بازار میں نہیں جاؤں گی۔ پاؤں میں سینڈل کے ڈیزائن کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ زخموں کا جائزہ لیا، ابھی مرہم لگانے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ رخشان کو آتا دیکھ کر پاؤں بیڈ سے نیچے کر لیا۔ کیا ہوا، پاؤں میں بھی چوٹ لگی ہے؟ ریمل کے ہاتھ سے ٹیوب لیتے ہوئے کہا۔ گھٹنوں کے بل زمین میں بیٹھ کر پاؤں میں ہلکے ہاتھوں سے مرہم لگانے شروع کی، جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ تو بس رخشان کو دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اسے ترکش شہزادے سے اتنی تو امید کبھی نہیں تھی، اس کا پاس ہونا ہی کافی تھا۔ مرہم لگانے کے بعد میڈیسن دی، جسے ریمل نے چپ چاپ کھا لی۔ چہرے کے تاثرات بہت بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی پوچھ نہیں پائی۔ سو جائیں، صبح تک آرام آ جائے گا۔ ریمل جو مسلسل چھت کو گھور رہی تھی، سوچوں کا مرکز ساتھ ہی بیٹھا ہوا شخص تھا۔ رخشان کی آواز سن کر فوراً آنکھیں بند کی، کچھ تھکاوٹ کے اثر، کچھ میڈیسن کے اثر، جلدی سو گئی۔ رخشان کتنی دیر اس کے نئے نقش میں کھویا رہا۔ آج ریمل کی موجودگی باعث سکون تھی۔ رمیز ریان کے گھر آتے ہی اپنے کمروں میں گھس گئے۔ نیند اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ماما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ریمل کو دیکھنے۔ پتہ نہیں اب میری دھی کیسی ہو گئی۔ ماما آپ کافی تھک گئی ہیں، جا کر آرام کریں، حبس ہے نا یہاں پر۔ قاسم نے زبردستی نجمہ بیگم کو کمرے میں بھیج کر سکھ کا سانس لیا۔ رومان قاسم دونوں اپنے مشن میں نکل پڑے۔ اے اللہ، اس مشن میں مجھے کچھ ہو گیا تو میری معصوم سی بیوی کا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ قاسم نے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر دہائی دی۔ حد ہے قاسم بھائی، جب دیکھو فضول ہی بولنا۔ صحیح رخشان بھائی آپ کو عجوبہ کہتے ہیں، دھیمے قدم رکھو، کوئی جاگ نہ جائے۔ قاسم نے سیڑھیاں چلتے ہوئے رومان کو کہا۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، ہم اس طرح کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں، رومان نے کہا۔ رومان چپ کر کے ساتھ چل۔ آرام نے دروازے کی ناپ کھولی، دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ رومان اور قاسم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہاں تو اسپیشل والے خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، بھائی اٹھ جائیں، کمرے میں جا کر سیدھی طرح سو جائیں۔ رومان کی آواز میں رخشان نے آنکھیں کھولی، جو اس وقت کرسی میں بے ڈھنگا بیٹھا پلس لیٹا ہوا تھا۔ بے ترتیب سونے کی وجہ سے گردن میں کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تم لوگ کب آئے؟ رخشان نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ بھائی ابھی۔ قاسم صرف مسکرانے پر ہی زور دے رہا تھا۔ ریمل کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا، جو اب پہلے سے کافی کم تھا۔ رخشان بخار چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی اچھی خدمات انجام دی ہیں کہ بخار بھاگ گیا ہوگا، اسے ڈسٹرب نہ کرو، چلو کمرے سے باہر۔ رخشان اور وہ دونوں بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ رخشان جب فریش ہو کر باہر آیا، دونوں کی نظریں خود پر محسوس کی۔ دونوں بیڈ میں چونکری مار کر بیٹھے، دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ تم دونوں کو رات کے اس پہر کون سا دورہ پڑا ہے؟ رخشان دونوں کے درمیان جگہ بناتے ہوئے بولا۔ سونے کی بجائے ہمیں یہ بتا، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ قاسم نے رخشان کے منہ سے سرہانہ اٹھاتے ہوئے کہا۔
قاسم مجھے نیند بہت آ رہی ہے، چپ کر کے سونے دے، تیری بکواس کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر، نیند تو محبوب کے قدموں میں ہی آئی ہوگی، اب تو اسے سوچتی ہی رات گزارنی ہے، اس لیے سونے کی تیاری مت کرو۔ قاسم بھائی سونے دے بھائی کو، صبح بھی رخشان بھائی نے کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ رومان کی منہ سے سن کر سرہانہ قاسم کے منہ پہ مارا، شرم کر، تیری صحبت میں میرے بھائی بھی خراب ہو رہے ہیں، جلدی شادی کر سکون سے ہم رہ سکیں، جب سے تم آئے ہو مجھے میرے کمرے سے ہی بے دخل کر دیا ہے، شادی ہو بھی جائے میں اپنی محبوبہ کو تو چھوڑ نہیں سکتا۔ قاسم کی بات سن کر رخشان نے دوبارہ سرہانہ قاسم کے منہ پر دے مارا، خود کمرے سے باہر آ گیا۔ قاسم بھائی آپ بھی عجیب سے بندے ہیں، میرے بھائی کو تنگ کرنے کی بجائے حسینہ کو کریں، آپ کا سارا فوکس ہی میرا بھائی ہی ہوتا ہے۔ رخشان کمرے سے باہر آ کر ریان اور رمیز کے کمرے میں گیا۔ چند سیکنڈ لیٹنے کے بعد ہی رخشان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب اسے اس کے کمرے سے بھی چلے جانا چاہیے۔ ریان کی دونوں ٹانگیں رخشان کے پیٹ کے اوپر تھی۔ ریان کے سونے کا سٹائل سب سے انوکھا تھا۔ سرہانہ اٹھا کر رحمت صاحب کے کمرے میں چلا گیا، کمر سیدھی کر کے سکھ کا سانس لیا، نہ چاہ کر بھی ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ چند گھنٹے سونے کے بعد دوبارہ نیند ڈسٹرب ہو گئی۔ رحمت صاحب تہجد کے لیے اٹھے۔ رخشان بیٹا خیریت، تم یہاں؟ جی پاپا، بس آپ کے لاڈلوں سے بچ کر آ رہا ہوں۔ رخشان اٹھ تو گئے ہو، جو بات میں پچھلے اتنے دنوں سے کر رہا ہوں اس کا کوئی جواب؟ پاپا جس رشتے کا آغاز اور اختتام ہی بے معنی ہے اس کے موضوع میں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ریمل کی سب میں کیا غلطی؟ وہ بے قصور ہے۔ پاپا مجھے نیند آ رہی ہے۔ رحمت صاحب نے رخشان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میری زندگی کا کل اثاثہ ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے اثاثے کو یوں بے مول نہ کرو۔ آپ کو شادی ہی کروانی ہے، اس کے لیے بہت سے آپشن ہیں۔ روشنی کی وجہ سے سرہانہ منہ میں رکھ کر سونے کی تیاری شروع کر دی۔ رحمت صاحب نے اٹھ کر وضو کیا، اپنی زندگیوں کے لیے دعا مانگی۔ رومان اٹھ بھی جا، ڈاکٹر کی بھی خیر خبر لینی ہے۔ قاسم بھائی خدا کے لیے مجھے سونے دو اور میرے معصوم اپیا اور بھائی کی جان چھوڑ دو۔ رومان نے نیند سے ڈوبتی ہوئی آنکھوں کو ہلکا سا کھول کر کہا، چل تو سوتا ہی رہ، میں تو چلا لیلا مجنوں کا قصہ دیکھنے۔ قاسم انسنی کرتا دوبارہ سو گیا۔ قاسم نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ سارے کمروں میں چیک کر لیا، ریمل کے کمرے میں جاؤ یا نہیں؟ اتنی دیر میں رحمت صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ ماموں رخشان نظر نہیں آ رہا، ریمل کی طبیعت کیسی ہے؟ رخشان ہسپتال جا چکا ہے، کہہ رہا تھا کہ کوئی کام ہے، ریمل کو چیک کر کے آ رہا ہوں، وہ بھی سو رہی ہے۔ قاسم بھائی بس کرو، گھنٹے سے اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو، شرم نام کی کوئی چیز آپ میں ہے یا نہیں؟ ریان کی بات کو اگنور کر کے رخشان کا نمبر ٹرائی کیا۔ کچھ بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ آپ کی پیشنٹ آپ کے انتظار میں ہے۔ قاسم کی بات کو اگنور کر کے رخشان نے کہا، میں ریمل کی سائڈ ٹیبل میں میڈیسن رکھ کر آیا ہوں، اچھے سے ناشتہ کروا کر دے دینا، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے اس لیے لیٹ ہو جاؤں گا، خدا حافظ۔ قاسم کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی کال بند کر دی گئی۔ اپیا جلدی سے ناشتہ کر لیں۔ ریمل کو رخشان کے آنے کی امید تھی، مگر اپنے سامنے چاروں کو دیکھ کر دل کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ ریمل بوجھل دل سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ چاروں تب تک ریمل کے سر میں موجود رہے جب تک اس نے ناشتہ نہیں کیا اور میڈیسن نہیں لی۔ جب ریمل کی آنکھ لگتی تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوتا، یہ جاننے کے لیے کہ آیا کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ایک گھنٹے میں 20 دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا کہ اب پہلے سے کیسا فیل کر رہی ہو، طبیعت پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں، ورنہ ہسپتال ہی چلے جائیں۔ ریمل صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے تھوڑی دیر سکون سے رہنے دے۔ ایک تو پاکستانیوں کی یہ عادت بہت ہی عجیب ہے، بندے کو نیند سے جگا کر یہ پوچھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ روم کو لاک کر کے سکون سے سو جائے، مگر وہ بیچاری یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں وہ اپنے آس پاس کسی کو بھی نہیں آنے دیتی تھی، سرونٹ بھی اجازت کے بغیر اسے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ اکیلی اور تنہائی میں رہنے والی کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ترین کام ثابت ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر پیشنٹ کو آرام کرنے کا بولتے ہیں، ہم سارا ٹائم اس کے سر میں کھڑے ہو کر یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کچھ کھاؤ گی، طبیعت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بمشکل آنکھ لگی ہی کہ نجمہ بیگم کی انٹری ہو گئی، ہاتھ میں لال مرچی لا کر ریمل کے سر میں موجود تھی۔ رومان اور ریان بھی اپنی سز اور اپیا کی حالت دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ لگتا ہے میری دھی کو نظر لگ گئی ہے ہی اتنی پیاری۔ ریمل بالکل فکر نہ کر، میں ابھی اس نظر بد کا علاج کرتی ہوں۔ ہاتھ میں پتہ نہیں کتنی مرچیں موجود تھی، ریمل کو بٹھا کر اس کے سر کے ارد گرد گھما رہی تھی۔ وہ تو اپنی پوری آنکھیں کھول کر حیرت سے دیکھ رہی تھی، یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے نجمہ بیگم کے ہاتھ سر کے ارد گرد منڈرا رہے تھے ویسے ریمل کی آنکھیں بھی گھوم رہی تھیں۔ پھپھو بس، مجھے چکر آنے لگ جائیں گے،
شکر کر ریمل کی مرچوں سے جان چھوٹی۔ پھپھو میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، پلیز میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی نہیں آئے۔ ریمل نے ہمت جمع کر کے بول ہی دیا۔ نجمہ بیگم کو کہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ریمل نے سکون سے 2-3 گھنٹے نیند لی۔ آرام کرنے کے بعد جب اٹھی تو پہلے سے کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ نہ چاہ کر بھی رخشان کے بارے میں کسی سے پوچھ نہ سکی۔ ایک امید تھی کہ وہ سارا دن اس کے ساتھ گزارے تھا۔ اب تو دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ جس کی رہ کر دیکھ رہی تھی وہ اب تک نہیں آیا تھا۔